اگر عشق رسول سیکھنا ہے، عشق رسول کی شمع اپنے دل میں روشن کرنی ہے تو آؤ بریلی کے تاجدار سے سیکھو، جو آج بھی انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں، جو امام عشق و محبت ہیں، جو آج بھی عشق رسول کرنا، پیارے آقا پر اپنا سب کچھ فدا کرنا سکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں تو آج بھی سمجھ آتی ہے حاضری دینی کیسی ہے، حاضری کے لیے جانا کیسے ہے، جا کر التجا کیسے کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں دیکھو روضہ رسول پر جانا تو سب کچھ فدا کر دینا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ اے رضا، مدینے تو گئے تھے، دل کا ٹکڑا کاٹ کر اگر مدینے کے کتوں کو کھلا دیتے تو کیا ہو جاتا۔ پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حج پر جاتے ہیں، دیکھو کیسا عشق ہے ان کے علم کے، تو ہم اس سمندر کے تو قطرے کے برابر بھی نہیں نا۔ ان کا حافظہ، ان کی کتابیں، ان کے فتاوے، ان کا مقام، آج بھی لوگ ان کی ذات پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ علماء اب تک اس بات کا احاطہ ہی نہیں کر سکے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کتنے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا۔ مسئلہ یہ ہے، کوئی کہتا ہے 55 علوم، کوئی کہتا ہے 100 علوم۔ علماء کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جس نے جس علم کے بارے میں سوال کیا، جس نے جس زبان میں سوال کیا، میرے امام نے اس علم کا جواب عطا کر دیا، اس زبان میں جواب عطا کر دیا۔ لوگوں نے جتنا پوچھا انہوں نے اتنا بتا دیا۔ ان کے پاس کیا تھا وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ایسی عظیم ہستی ہیں، مگر سیکھو ان سے دیوانگی کس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ تمہاری عقل کے، تمہارے دماغ کا بڑا چرچا ہے اے رضا، مگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو عقل والا کام کیا ہے۔ میں جو بات سکھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ رنگ بھی چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ دیوانگی بھی بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دماغ کے بڑے چرچے ہیں اے رضا تیرے دماغ کے، مگر اصل عقل کا کام تو یہ تھا کسی مدینے کے کتے کے پیروں کو چوم لیتا، کسی سگے طیبہ کے پیروں کا بوسہ دیتا۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے روضہ رسول پر حاضری دی، کیا منظر ہوگا۔ عاشق ماہ رسالت اپنے محبوب کے روضے پر حاضر ہیں۔ اب دل میں یہ ٹھانی تھی کہ آقا کا دیدار کرنا ہے۔ ساری رات درود پاک پڑھتے رہے، ساری رات پیارے آقا کی بارگاہ میں اشک بہاتے رہے۔ تمنا یہ تھی کہ دیدار ہو، عاشق کو تڑپایا گیا، ساری رات گزر گئی، دیدار نہ ہوا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا، وہ کلام آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے، مگر دربار رسالت میں جو دیوانگی درکار ہے، جو عاجزی درکار ہے، جو سب کچھ فدا کرنا درکار ہے، اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر دیکھو کرم کیسا ہوا، اپنے اس عاشق پر کرم کیسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔